بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلا كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات نازل فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہر چیز کو عبرت نصیحت کی نظر سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں مثبت پہلو تلاش کرتا ہے۔ رب کائنات کا فضل و کرم، اس ذات بابرکت کی رحمت، آج 27 صفر 1447 ہجری، دوسری طرف 22 اگست 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع کیا آسمانی آفات سراسر زحمت ہیں یا آسمانی آفات باعث عبرت اور نصیحت ہیں؟ آگے بڑھنے سے قبل میں قرآن مجید میں موجود ایک چھوٹی سی داستان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، وقت کی قلت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان تفصیل کے ساتھ بات کر سکے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ سبا میں 5 بلکہ 6 آیات مبارکات میں ایک چھوٹی سی داستان بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، لقد كان للسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا جس کا تذکرہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں کیا، اب وہ کون تھے، کہاں تھے، اس وقت ان کی جگہ کون سی ہے، اس بات کو ایک طرف رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا اپنی رہائش گاہ میں رہتی تھی۔ رب کائنات نے ان کو بطور نشانی 2 بڑے عظیم، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت باغ عطا فرمائے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ کس لیے؟ رب کائنات نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی، یہ ہے اللہ والوں کی نشانی کہ رب کائنات کو نعمت عطا فرمائیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ پاک زمین ہے جو تمہیں اس رب نے عطا فرمائی ہے جو کہ بخشنے والا ہے، رحم کھانے والا ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا۔ اب دیکھیے گا قرآن کیسے ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ قرآن میں بنیادی طور پر جہاں سے بھی آپ قرآن کو اٹھائیں گے 3 چیزیں آپ کو ملیں گی: عقیدہ، احکامات اور واقعات۔ اور یاد رکھیے قرآن کا ایک حرف بھی فالتو نہیں ہے۔ اب اگر رب کائنات نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں واقعات بتائے ہیں تو یقیناً وہ واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے۔ آپ کو یہ داستان سنتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ قوم سبا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیا۔ تو ہوا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے پھر ان پر زوردار سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ہم نے ان کے 2 باغوں کے بدلے انہیں 2 ایسے باغ عطا کیے جن کے پھل بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو گھاس پھوس اور جھاڑیاں تھیں اور پھر کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔
پہلے والے باغ کیا تھے؟ پسندیدہ پھل رب کائنات نے اس میں رکھے، صحت کے لیے مفید، انسان اس باغ میں جائے ماحول کو دیکھ کر ہی سکون حاصل ہو، اور وہ ادا کس لیے کیے؟ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے اس کے برعکس شکر کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم پہلو عقیدہ توحید کا بھی نکل آتا ہے کہ میرے اللہ نے انہیں 2 اچھے باغ عطا فرمائے، نافرمانی کے بعد میرے اللہ نے ہی ان کو 2 ایسے باغ عطا فرما دیے جس کو سادہ زبان میں کہہ دیں کہ دیکھنے کے لیے نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ کام کرنے والا کون تھا جی؟ کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ پھر اگلی بات یہ ہے، 17ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ہم نے ان کو ان کی اس ناشکری کی سزا دی، اور کیا ہم ناشکروں کے علاوہ کسی اور کو بھی سزا دیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اب آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو پنجابی زبان میں چنگے ماڑے سارے رگڑے جاتے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے جن کو رب کائنات نے ایمان اور تقوی کی دولت نصیب فرمائی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان آسمانی آفات کو اللہ کی طرف سے ایک زجر و توبیخ سمجھ کر رب کائنات کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ نتیجتاً رب کائنات کو اپنے بندوں پر پھر رحم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اول تو دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں ان کو اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگلی بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن بستیوں کو ہم نے برکت عطا فرمائی تھی، کچھ دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے، اور ان میں ہم نے آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خطر چلتے پھرتے رہو۔ یہاں پھر موازنہ آ جاتا ہے۔ سعودی عرب سمیت میں دنیا کے 10 سے زیادہ ملک آپ کو دکھا سکتا ہوں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، جو پاکستان کے بعد آزاد ہوئے، اور آج وہ پاکستان سے کم از کم 100 سال آگے جا چکے ہیں۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، غالباً یہ 2006 کی بات ہے، سعودی عرب میں سیلاب آ گیا، جدہ وغیرہ اس کا شکار ہوئے، اور جس طرح ہمارے ہاں ہے نا سلسلہ، اصل بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہضم نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر ملک میں صرف ریشوں کا فرق ہوتا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ۔ جو بندہ سرکاری افسر بن جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اب رب بن گیا ہوں، میں جو مرضی کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس سیلاب کے نتیجے میں جدہ میں کچھ اموات ہوئی، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ ان کے پاس ایک نظام ہے، ان کی گرفت اپنے نظام پر مضبوط ہے، اسی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ نتیجتاً جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو پتہ چلا کہ کئی سرکاری افسروں نے یہ سوچ کر کہ یہاں تو سیلاب کا چکر ہی کوئی نہیں، پانی کی گزرگاہیں جو کہ سرکاری جگہ تھی اس کو پیسے حاصل کرنے کے لیے فروخت کر دیا، وہاں پر عمارتیں بن گئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ پانی رک گیا،
رکنے کا نتیجہ پانی چڑھا، لوگ ڈوبے، اموات ہوئیں۔ میری معلومات کے مطابق 2006 سے لے کر ابھی تک 80 آفیسر ہیں جو کہ ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نظام اور حکومت۔ اب ہمارا حال کیا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کے تذکرہ کروں گا۔ پچھلے کچھ نہیں تو کم از کم 45 سے 47 سال کا تو میں بھی گواہ ہوں۔ ہم یہیں پلے بڑھے، کبھی سیلاب کم اور کبھی زیادہ۔ ابھی آ کے یہ ہمارے سیالکوٹ عید کے ارد گرد پشتے لگا دیے گئے، پتھر لگا دیے گئے، ورنہ ہر سال ڈاکٹر صاحب ہر سال پانی آتا تھا سڑک کے دونوں طرف، بلکہ اتنا پانی ہو جاتا تھا کہ سڑک کے برابر ہو جایا کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے یہاں سورہ سبا میں یہ مثال بھی دے دی کہ دیکھ لو کہ ایک وہ بستی جس پر ہم نے عذاب مسلط کیا اور ان کے سامنے کچھ لوگ بے خوف و خطر چلتے پھرتے۔ ہمارے جو دوست اب حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتے ہیں نا تو کئیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کئیوں کی مزید بند ہو جاتی ہیں اور دفعہ مارو یار اور بند۔ لیکن جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم ایک ایسی سرزمین پر موجود ہیں جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس علاقے کو امن والا بنا دے، واقعی وہ علاقہ امن والا ہے۔ ایک ذاتی مثال آپ کو دوں گا، ہم مہینے کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے مکہ چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ماحول کیسا ہے، اور عموماً بدھ والے دن جمعہ ہمیں چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ بدھ والے دن شام کو نکلتے، جمعہ پڑھ کے وہاں سے واپس آتے تو میں وہ صابن، وہ برش اور پیسٹ وغیرہ ہاسٹل کی ایک طرف جو بنے ہوتے ہیں واش روم وہاں پر بھول گیا۔ عمرہ کر کے واپس آئے، ہفتے والے دن صبح اٹھا، برش ڈھونڈ رہا ہوں نہیں مل رہا، صابن ڈھونڈ رہا ہوں نہیں ملا، پیسٹ ڈھونڈ رہا ہوں نہیں ملا، بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا چلو کلاس لیٹ ہو رہی ہے ویسے ہی چلتے ہیں۔ میں گیا بدھ، جمعہ اور ہفتہ، چوتھے دن وہ میری تینوں چیزیں جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا ویسے کی ویسے قومیں ایسے نہیں بن جاتی۔ خیر بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پھر فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآية لكل صبار شکور۔ انہوں نے دعا کی، جس طرح پاکستان میں نا کئی لوگ یا اللہ تباہ کر پاکستان، تیریاں 7 نسلیں تباہ ہونا، پاکستان کیوں تباہ ہوئے؟ پاکستان قائم تھا، قائم ہے اور قیامت تک قائم، اس کو تباہ کرنے والے تباہ ہو گئے۔ انہوں نے دعا کیا اللہ ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے صرف افسانے بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، اہل ایمان کی ایک جماعت کے علاوہ باقی سارے کے سارے شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ سوال یہ ہے، آخری 10 منٹ باقی ہیں، میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں جتنے بھی جمعے کے خطبات ہوں گے سب کا موضوع سیلاب ہوگا۔ کوئی نئی چیز نہیں ہمارے لیے،
میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے کم از کم 45-47 سال سے تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک داستان میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھی، اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ کیا میں اور آپ سب اس داستان کا مصداق ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہم نیچے گئے ہیں یا کہ اوپر گئے ہیں؟ اور وجہ کیا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا؟ یہاں پر بیٹھ کر میں اور آپ سب شام تک بلکہ اگلے جمعے تک حکمرانوں کی ماں بہن ایک کرتے رہیں، گالیاں بکتے رہیں، جو مرضی ان کو کہتے رہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے انہیں کو فرق پڑنے والا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اصل کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے 3382، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو مشکل کی گھڑیوں میں سنے، اسے چاہیے کہ جب فراخی ہو، جب آسانی ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اسی طرح جو چیز کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں ہمیں ایک حد فاصل دے دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی ایک شرکیہ علم لے کر سیلاب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ یہ دکھا رہا ہے، لو جی میں نے فلاں کے نام کا علم پکڑا اور سیلاب رک گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان اس موقع پر بھی اپنا کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ ضروری ہے ہم اس موقع پر اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی میں 2052 حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب بادل آتے، آندھی چلتی تو آپ پریشان ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے اور دعا پڑھتے، اللہم انا نسألک خیر ہذہ الریح، یا اللہ یہ جو ہوا آنے والی ہے نا، ہم اس کی بلائی کا آپ سے سوال کرتے ہیں، وخیر ما فیہا، اور اس میں جو بلائی ہے اس کا سوال کرتے ہیں، وخیر ما ارسلت بہ، جس بلائی کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس کا سوال کرتے ہیں، ونعوذ بک من شر ہذہ الریح وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اس میں جو شر ہے جو اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، یا اللہ ہم اس شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو رب کائنات نے انعامات کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے، تو اللہ کی قسم ہم سے بڑا احمق اللہ کی زمین پر کوئی نہیں۔ قارون تو مر گیا نا، فرعون مر گیا، نمرود مر گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان کا مکیش امبانی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ میں اس کی دولت کی تفصیلات یہاں نہیں بیان کرتا، کیا ضرورت ہے اسے ہندو مشرق کا تذکرہ لمبا کرنے کی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور میرے اللہ نے اسے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ اس بچے کا وزن روزانہ 250 گرام بڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔
اب اس آدمی کے گھر میں سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں ہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں کے حساب سے گاڑیاں ہیں۔ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، کم از کم 1 مہینہ تقریبات جاری رہی، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو اس نے بلایا، کتنی دولت ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے اس گرمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے نا، تو مت سمجھیے کہ رب کائنات اس پر راضی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت بعض لوگوں سے دولت چھین کر آزماتے ہیں، رب کائنات بعض لوگوں کو مال دے کر آزماتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا ایک ایک ذرہ وہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ آج ہمارے صوبہ سرحد کے بھائی، جس کو صوبہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہ کس قسم کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ اسباب پر غور کریں۔ ہمارے سونی صاحب کو ماشاءاللہ اس قسم کے موضوعات اللہ تعالیٰ دے، حکومت کی ایسی کی تیسی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا، چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، فطرت کے ساتھ جو ٹکرائے گا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ پانی کی گزرگاہوں کو جب آپ رہائش گاہیں بنائیں گے نا تو پانی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے ہیں، ان علاقوں میں تو کیا پورے پاکستان میں کبھی اتنی طوفانی بارش نہیں آئی۔ ہم نے دیکھی ہے یہاں پر زیادہ تر بارش ہمارے ان میدانی علاقوں میں ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ستمبر 2014 کی بات ہے، پورا 1 ہفتہ 7 دن مسلسل بارش برستی رہی، اور کئی دفعہ اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات بارش ایسے برستی ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہو گیا، بالکل ہلکی 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 پھوار پڑتی رہتی ہے، نتیجتاً لوگوں کے لینٹر تک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر ہوا کیا، بارش نہیں آئی، میرے اللہ نے بادل کو پھاڑا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے۔ اور وہ علاقہ بھی ایسا ہے جہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک بہت بڑے پیر صاحب کا مزار ہے، اور لوگوں نے وہاں پر یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اس علاقے پر اللہ کا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پیر صاحب کا فضل و کرم ہے، میرے اللہ نے کوئی 10 12 15 فٹ پانی بھیجا، ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر، بابا جی کا مزار بھی 6 فٹ کیچڑ کے اندر ڈوب گیا۔ میرے اللہ نے خاموش زبان سے ایک سوال کیا، بتاؤ اب کیا کہو گے؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ دوسری چیز، اپنے عقیدے کا جائزہ لیا جائے۔ اگر اب بھی اس قسم کی آسمانی آفات کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل کے اندر شرک کی کوئی رمق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز، میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والی ذات اور کوئی نہیں۔ جو میں نے ابتدا میں بات رس کی، ان آسمانی آفات کو رب کائنات کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر نہ صرف یہ کہ صبر کریں بلکہ آگے بڑھیں، اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے کے، توبہ کر کے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو از سر نو منظم کریں۔ یاد رکھیے اگر صوبہ سرحد والوں پر اتنی طوفانی بارش آ سکتی ہے نا تو میں اور آپ، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، یہ ہماری بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اور آخری بات جو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ آسمانی آفات ایک اور حوالے سے بھی ہمارا امتحان ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مصیبت کی گھڑی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ رب کائنات ان آسمانی آفات کے ذریعے مجھے اور آپ کو آزماتے ہیں
کہ یہ امن چین اور سکون کے ساتھ رہنے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان آفات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔